بلال کی چھوٹی بہن مریم کی شادی کا وقت بھی آ گیا۔ یہ وہی مریم تھی جس کے لیے بلال بچپن میں بازار سے سستی چوڑیاں لاتا تھا۔ وہ گھر میں سب سے کم فرمائش کرتی تھی، مگر شادی تھی، خرچ تو ہونا تھا۔ ابو نے فون پر کہا، بیٹا مریم کا رشتہ اچھا ہے، کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ بلال نے پوچھا، کتنا؟ ابو نے رقم بتائی تو بلال خاموش ہو گیا۔ اتنی رقم اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے اوور ٹائم شروع کر دیا، جمعے کی چھٹی میں بھی کام کرتا، رات کو بھی کام، دھوپ میں بھی کام، گرد میں بھی۔ جسم جواب دینے لگا مگر وہ رکا نہیں۔ شفیق نے ایک دن کہا، بلال تو خود کو ختم کر رہا ہے۔ بلال نے کہا، بہن کی شادی ہے۔ شفیق بولا، تیری اپنی زندگی بھی ہے۔ بلال ہنس دیا، پردیس والے کی اپنی زندگی کہاں ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، اس کی نہیں۔ مریم کی شادی ہو گئی، گھر میں خوشی ہوئی۔ بلال ویڈیو کال پر نکاح دیکھتا رہا۔ اس نے موبائل اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے وہ خود گھر کے صحن میں کھڑا ہو۔ جب مریم رخصت ہوئی تو وہ سائٹ کے ایک کونے میں جا کر رویا۔ اس کی بہن رخصت ہو گئی تھی اور وہ ہزاروں میل دور سیمنٹ کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا۔ شادی کے بعد سب نے کہا، بلال نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ بلال نے یہ جملہ سنا تو دل میں ایک عجیب سا سوال آ گیا، کیا کوئی کبھی کہے گا کہ بلال بھی انسان ہے؟ 2 سال گزر گئے، بلال گھر نہیں آیا۔ ہر بار ٹکٹ کے پیسے کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے، کبھی امی کی دوائی، کبھی ابو کی دکان، کبھی عامر کا نقصان، کبھی گھر کی مرمت، اور کبھی کسی رشتہ دار کی مجبوری۔ جب وہ کہتا، اس بار چھٹی پر آنا چاہتا ہوں، تو گھر سے جواب آتا، بیٹا ابھی آ کر کیا کرو گے؟ ٹکٹ کے پیسے بچا لو، بڑے کام پڑے گا۔ امی کہتی، دل تو بہت کرتا ہے تجھے دیکھوں، مگر اگر پیسے کی ضرورت ہے تو تو رہنے دے۔ بلال کہتا، امی آپ ہی تو کہتی ہو آ جاؤ۔ امی چپ ہو جاتی۔ ماں کا دل بیٹے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر گھر کے حالات اس کے دل پر بھی پہرا لگا دیتے تھے۔ تیسرے سال بلال اچانک بیمار پڑ گیا۔ تیز بخار، جسم درد، سانس بھاری۔ کمپنی نے کلینک بھیجا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا۔ بلال کے پاس اتنی بچت نہیں تھی کہ بہتر علاج کراتا۔ 2 دن بیڈ پر پڑا رہا۔ کمرے کے ساتھ ہی کام پر چلے جاتے۔ شام کو آتے شفیق اس کے لیے چائے اور دوا لے آتا۔ گھر فون نہیں کیا، اسے ڈر تھا کہ وہاں سے بھی پہلی بات یہی آئے گی، تنہا کٹ جائے گی۔ مگر اس دن امی کا فون آیا۔ بلال، آواز کیوں خراب ہے؟ کچھ نہیں امی، بس تھوڑا سا زکام ہے۔ سچ بتا۔ ماں نے آواز سے پہچان لیا۔ بلال چپ رہا، پھر بولا، امی بہت تھک گیا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے گھر میں سچ کہا۔ امی خاموش ہو گئیں، پھر بہت آہستہ سے بولیں، بیٹا واپس آ جا۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امی واپس آ گیا تو گھر کیسے چلے گا؟ امی رو پڑیں، گھر چلتا رہے گا، ماں کا دل بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ بلال کچھ نہیں بولا، مگر وہ واپس نہ آ سکا، کیونکہ اسی ہفتے ابو کی دکان کا کرایہ باقی تھا، عامر کا رکشہ دوبارہ خراب تھا، ناصر کے بچے کی فیس تھی، اور مریم کے سسرال میں پہلی عید بھیجنی تھی۔ زندگی نے اسے واپس آنے نہ دیا۔ 5 سال بعد بلال کو آخر چھٹی ملی۔ وہ گھر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا سب خوش ہوں گے، امی دروازے پر کھڑی ہوں گی، ابو گلے لگائیں گے، بھائی کہیں گے بس اب آرام کر، بھتیجے بھاگ کر ملیں گے، گھر میں اس کے لیے کھانا بنے گا۔ وہ ایئرپورٹ سے بس میں آیا۔ راستے بھر دل دھڑکتا رہا۔ ہاتھ میں 2 بیگ تھے، ایک میں کپڑے، چاکلیٹ، بچوں کے لیے کھلونے، امی کے لیے عبایا، ابو کے لیے گھڑی، بھائیوں کے لیے پرفیوم، بھابھیوں کے لیے سوٹ، اپنے لیے بس 2 جوڑے کپڑے۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تو دل بھر آیا۔ یہی گلی، یہی دیواریں، یہی موڑ، مگر گھر بدل چکا تھا۔ اوپر کمرہ بن چکا تھا، گیٹ نیا لگ گیا تھا، صحن میں ٹائلیں تھیں۔ دروازہ کھلا، سب باہر آئے۔ امی نے اسے دیکھا تو چیخ مار کر گلے لگ گئی، میرا بچہ آ گیا۔ بلال نے ماں کو پکڑ لیا۔ ماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا ویڈیو کال میں اتنی کمزور نہیں لگتی تھی۔ ابو نے گلے لگایا، مگر ان کے بعد فوراً بچوں نے بیگ پکڑ لیا۔ چچا میرے لیے کیا لائے ہیں؟ میرے لیے موبائل، چاکلیٹ کہاں ہے؟ بھابھی نے کہا، بلال بھائی دبئی سے سوٹ لائے ہوں گے نا؟ عامر نے ہنس کر کہا، میرے لیے کوئی اچھا پرفیوم تو ہوگا،
ناصر نے بیگ کھولتے ہوئے کہا، ارے آرام سے، سب کو مل جائے گا۔ بلال مسکراتا رہا مگر اندر سے کچھ خاموش ہو رہا تھا۔ وہ گھر آیا تھا مگر سب سے پہلے اس کا حال نہیں، اس کا بیگ کھولا گیا۔ امی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔ بلال نے کہا، نہیں امی، بس سفر کی تھکن ہے۔ امی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ سفر کی تھکن نہیں ہے بیٹا، گھر میں اس رات کھانا بنا، سب نے تحفے دیکھے، باتیں کی۔ عامر نے کہا، چھوٹے اب تو آ گیا ہے، 2-4 دن آرام کر، پھر دیکھتے ہیں کیا پلان ہے۔ ویسے ایک کام ہے، تم سے مشورہ کرنا ہے۔ بلال نے پوچھا، کیا کام؟ عامر بولا، ایک گاڑی لینی ہے کاروبار کے لیے، تھوڑا سپورٹ چاہیے ہوگا۔ بلال نے ہاتھ روک لیا، وہ ابھی گھر پہنچا تھا، اس کے پاؤں کی سوجن بھی نہیں اتری تھی اور پھر پیسے کی بات شروع ہوگی۔ ناصر نے کہا، ہاں، اوپر والے کمرے کی چھت پر بھی کام باقی ہے، تم ہوتے تو اچھا مینیج ہو جاتا۔ بھابی نے کہا، بچوں کی ایڈمیشن بھی آنے والی ہے۔ بلال نے صرف پانی پیا۔ امی نے سب کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، آج اسے آرام کرنے دو، 5 سال بعد گھر آیا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ بلال نے پہلی بار دیکھا کہ امی کی آواز میں درد کے ساتھ غصہ بھی ہے۔ رات کو بلال اپنے پرانے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ اب اسٹور روم بن چکا تھا۔ اس کے پرانے کپڑے ایک صندوق میں تھے، دیوار سے اس کا اسکول سرٹیفکیٹ بھی غائب تھا، بستر عارضی لگایا گیا تھا۔ اس نے کمرے کو دیکھا اور دل میں کہا، میں اس گھر کا تھا یا صرف اس گھر کا ATM؟ وہ لیٹ گیا مگر نیند نہیں آئی۔ آدھی رات کو امی آئی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، پی لے۔ بلال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی، آپ سوئی نہیں؟ ماں کا بیٹا 5 سال بعد آیا ہے، نیند کیسے آئے گی؟ بلال کا گلا بھر آیا، اس نے دودھ لے لیا۔ امی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ سچ بتا، وہاں بہت تکلیف ہے نا؟ بلال نے پہلی بار ماں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ امی، بہت مشکل ہے، کمرے میں 6 لوگ کا، سخت دھوپ، بہت پیسے کم، خرچے زیادہ، کبھی دل کرتا ہے سب چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ امی کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو آ جایا نا بیٹا۔ بلال نے سر جھکا لیا۔ اور قرض، گھر، ابو کی دکان، بھائیوں کے کام۔ امی نے کہا، بیٹا، گھر والوں کی مدد کرنا فرض ہے مگر خود کو دفن کر دینا فرض نہیں۔ بلال نے ماں کی طرف دیکھا۔ یہ جملہ اس نے پہلی بار کسی سے سنا تھا۔ اگلے دن گھر میں پھر پیسوں کی بات ہوئی۔ عامر نے کہا، چھوٹے، تیرے پاس کچھ سیونگز ہوں گی، مجھے 2 لاکھ دے دے، کام پکا ہے۔ بلال نے آہستہ سے کہا، میرے پاس سیونگز نہیں ہے۔ عامر ہنس پڑا۔ 5 سال دبئی رہ کر بھی سیونگز نہیں کیا کرتا رہا پھر؟ بلال نے پہلی بار تھوڑا سخت ہو کر کہا، تم لوگوں کو بھیجتا رہا۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ ناصر بولا، بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، ہم تیرے اپنے ہیں۔ بلال نے کہا، اپنے ہو اس لیے تو بھیجتا رہا، مگر کبھی کسی نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں؟ عامر نے کہا، تو اب احسان جتائے گا؟ بلال نے بہت دیر بعد اپنے اندر جمع ہوا درد باہر آنے دیا۔ احسان نہیں جتا رہا، بس بتا رہا ہوں کہ میں وہاں مشین نہیں ہوں۔ صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، دھوپ میں کام کرتا ہوں، کئی بار بیمار ہوا، نہیں بتایا، پاؤں ٹوٹتے بچا، نہیں بتایا، مریم کی شادی کے لیے اوور ٹائم کیا، نہیں بتایا، عامر بھائی کے کاروبار کے لیے ادھار لیا، نہیں بتایا، ابو کی دکان کے لیے اپنی چھٹی کینسل کی، نہیں بتایا، اور آج آپ پوچھ رہے ہیں 5 سال میں کیا کیا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ابو نے پہلی بار سر جھکا لیا۔ شاید انہیں بھی احساس ہوا کہ انہوں نے بیٹے کو بیٹا کم ذریعہ زیادہ سمجھ لیا تھا۔ عامر غصے میں باہر چلا گیا۔ ناصر خاموش ہو گیا۔ باپیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچن میں چلے گئے۔ امی نے بلال کے ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بیٹا، کافی ہے۔ بلال کے آنسو نکل آئے۔ امی، میں برا نہیں بننا چاہتا مگر میں تھک گیا ہوں۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تھکنا گناہ نہیں ہوتا بیٹا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ کچھ لوگوں کو بلال کی بات بری لگی۔ عامر 2 دن اس سے ناراض رہا۔ ناصر نے بھی کم بات کی مگر ابو کی خاموشی گہری ہو گئی۔
وہ کئی بار بلال کو دیکھتے اور پھر نظریں جھکا لیتے۔ ایک شام ابو دکان سے واپس آئے اور بلال کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بلال نے فوراً کہا۔ ابو ایسی بات نہ کریں۔ ابو بولے، نہیں سن، میں نے تجھے پردیس بھیجا یہ سوچ کر کہ گھر بچ جائے گا، مگر میں یہ بھول گیا کہ گھر بچانے والا بھی انسان ہے۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تو وہاں کیسا رہتا ہے، بس پیسے آتے رہے، ہم خرچ کرتے رہے۔ بلال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابو نے کہا، اگر تو واپس آنا چاہتا ہے تو آ جا، دکان چھوٹی ہے مگر دونوں بیٹھ جائیں گے، کمائیں گے کم مگر ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر بلال کے اندر جیسے کوئی گرہ کھل گئی۔ اس نے کہا، ابو میں ابھی فوراً واپس نہیں آ سکتا، کچھ قرض باقی ہیں، مگر اب میں ہر ماہ سب کچھ نہیں بیچوں گا، کچھ اپنے لیے بھی رکھوں گا اور 1 سال بعد مستقبل واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ابو نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس بار فیصلہ تو کرے گا، ہم نہیں۔ یہ جملہ بلال کے لیے بہت بڑا تھا۔ چھٹی کے باقی دنوں میں اس نے گھر والوں سے کھل کر بات کی۔ ناصر سے کہا، بھائی میں مدد کروں گا مگر آپ بھی ذمہ داری لیں۔ عامر سے کہا، کاروبار کرنا ہے تو پہلے کام سیکھو، ہر رخصان میں سر نہیں آ سکتا۔ بھابھیوں سے کہا، تحفے لاؤں گا مگر ہر بار لسٹ پوری نہیں کر سکتا۔ شروع میں سب کو برا لگا مگر آہستہ آہستہ سب سمجھنے لگے۔ مریم ایک دن اپنے سسرال سے آئی، بھائی کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ بھائی، آپ میری شادی میں نہیں تھے، مجھے بہت کمی محسوس ہوئی۔ بلال نے کہا، میں تھا مریم، موبائل کے اس چھوٹے سے اسکرین میں۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے میرے لیے بہت کیا ہے، اب اپنے لیے بھی کریں۔ یہ سن کر بلال مسکرا دیا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے کہا تھا، اپنے لیے بھی کرو۔